ایک گزارش سن لیں، رب کائنات دکھلاوے سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس جامعہ میں جتنے فضلاء پڑھ کے گئے ہیں، باری باری سب کو بلانا، اس میں جو میری نیت ہے انشاءاللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ابتدا کی ہے اپنے روحانی بیٹے مولانا قاری عمر فاروق صاحب سگر تلگن، ضلع چکوال اور اب تلگن ضلع ہے، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ سن 2000 میں مدرسے میں آئے، 8 سال یہاں زیر تعلیم رہے، اب 13 سال ہو گئے ہیں خطابت کرتے ہوئے کامیاب خطیب ہیں۔ اس وقت گجرات میں خطیب ہیں الحمدللہ، اور مجھے ان کی خطابت پہ ناز ہے۔ دعا کریں رب کائنات انہیں مزید ہمت نصیب فرمائے۔ اس دن بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو خطیب بھی بلائیں گے آپ سٹیج پہ اسے دیکھیں گے تو آپ یہ کہنا کہ یہ چودھری ہدایت اللہ صاحب، حاجی محمد یعقوب صاحب، حاجی بشیر صاحب وغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہم، اور حاجی محمد حنیف صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی سیف اللہ صاحب، محمود وغیرہ، یہ جتنے میرے عزیز ہیں، بزرگ ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ان کی محنت ہے۔ آج مفتی انعام الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ابو جی 1.5 سال لگ جائے گا فلاں فلاں ساتھی کو بلانے میں۔ میں نے ان کہا میرے عزیز ہماری زندگیاں صرف ہو جائیں گی لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر لگاتار ہر جمعے پہ یہاں سے پڑھے ہوئے علماء کو فقیر بلائے، 3 سال لگاتار جمعے ہمارے اس طرح گزر سکتے ہیں۔ میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا۔ انشاءاللہ العزیز پہلے وہ جنہوں نے مکمل پڑھا، پھر وہ جنہوں نے 2-4 سال پڑھا، پھر وہ جنہوں نے حفظ کیا، چاہے کتابیں نہیں پڑھی، انہیں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ بلاتے رہیں گے۔ اللہ قبول کرے۔ یہ جس ساتھی کو قریب دور سے بلائیں گے، ان کے آنے جانے کا خرچ، ان کے کھانے کا خرچ بحیثیت باپ کی یہ میرے ذمے ہے، نہ آپ کے ذمے، نہ مسجد کے ذمے، نہ مدرسے کے ذمے۔ اگلی جو انشاءاللہ نشست ہوگی، جمعہ ہوگا جب بھی، کچھ جمعوں کے بعد تو مفتی عبدالماجد صاحب حافظ اللہ، جنہوں نے پوری کتابیں یہاں پڑھی 8 سال، پھر مفتیوں کا کورس کیا، اس وقت کتابی مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور فتوے بھی دیتے ہیں راولپنڈی میں، ان کی باری ہے۔ پھر انشاءاللہ ان کے بعد میاں والی کے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے یہاں پڑھا اور زبردست خطیب ہیں، مولانا شاہد صاحب۔ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا، سب کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ چکوال میں ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے مولانا شیر محمد ارشد رحمہ اللہ، آج انتقال کر گئے، بہت عظیم آدمی تھے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ بڑا دل افسردہ ہوا، صدمہ پہنچا۔ دعا کریں اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سوال، جس طرح محرم میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، 2 رکھتے ہیں، آیا ذوالحج میں بھی 9 دن کے ایک نہیں رکھ سکتے یا رکھ سکتے ہیں؟ محرم میں 10، 11 یا 9، 10 کا روزہ ہے، ایک نہیں رکھنا کیونکہ یہودیوں سے تشبیہ آتی ہے، منع فرمایا۔ تو ذوالحج میں کوئی 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے۔ ہاں، 9ویں ذی الحج کا جو روزہ ہے، 1 سال پہلے 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سیر سے کوئی محروم نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ غیر مسلم ہندو وغیرہ سلام کریں تو کس طرح جواب دو؟ وعلیکم کہہ دیا کرو، وعلیکم،
کیونکہ وہ رحمت کے مستحق نہیں، سلام کے مستحق نہیں۔ اگر وہ دیں وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا کرو، انشاءاللہ اس میں گنہگار نہیں ہوگے۔ اگر کوئی آدمی ذوالحج کے 9 روزے رکھے اور کہے میں قضا کر رہا ہوں رمضان کی، تو روزے تو ہو جائیں گے لیکن وہ قضا ہی ہوگی، یہ ذوالحج والے روزے یہ نہیں شمار ہوں گے۔ استاد یہ جو روزے رکھنے، معلوم ہوا اس دفعہ کئی لوگوں کے ارادے ہیں روزے رکھنے کے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ان میں بھی غیبت کی پابندی ہے یا کہ نہیں؟ بالکل پابندی ہے۔ غیبت تو روزے کے علاوہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، نفلی ہے، فرضی ہے، قضا کا ہے، نظر کا ہے، منت منوتی کا ہے، اس میں ساری وہی سحری افطاری کی دعائیں وغیرہ۔ بے نمازی آدمی یہ روزے رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ بے نمازی قربانی کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس کی برکت سے اللہ اسے نمازی بنا دے گا اور اسے منع نہیں کرنا۔ کئی مسجدوں میں جماعت سے پہلے یا بعد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ضروری بات ہے یا مسجد مدرسے کے متعلق ہے پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر دنیاوی ہے تو پھر بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور مسجد کی بھی ہے تو آہستہ کر لیں یا بعد میں کر لیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس جانور کی قربانی کرنی ہے وہ خصی ہو تو مکروہ ہے یا غیر مکروہ؟ بلکہ بہتر ہے، مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ جی بہتر ہے کہ کچھ دن جانور رکھ کے ذبح کرنا یا چاند رات لے کے ذبح دوسرے دن کر دینا؟ جی بھائی بات یہ ہے کہ سنت یہ ہے کچھ دن لو، اس سے انس بھی پیدا ہو اور اس کو صاف غذا بھی کھلاؤ۔ سنت یہ ہے اگر اس پہ عمل ہو سکے۔ رات کو قربانی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ ذبح کرتے وقت کوئی فرق نہ لگے، ورنہ اصلاً کوئی منع نہیں ہے رات کو قربانی کرنی۔ 10 راتوں میں کیا عبادت کرنی ہے؟ عبادت یہ کرنی ہے نفل پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، جی توبہ و استغفار کرو، اللہ سے معافیہ مانگو۔ لوگ کہتے ہیں اعتکاف بھی بیٹھنا چاہیے، یہ غلط مسئلہ ہے، بدعت ہے۔ اعتکاف ان 10 راتوں میں نہیں ہے جو ذوالحجہ کی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، ہمارے چند ہی موقع ہیں، اس پہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اکثر مدرسے میں فنڈ تھوڑا ہوتا ہے، نظام مشکل سے چلتا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، ابھی سے تیاری شروع کریں، ابھی سے دعائیں، ابھی سے محنت۔ رب کائنات سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ میرے روحانی بیٹے نے جو کچھ بیان کیا، اللہ میری انجمن کے لیے، معاونین کے لیے جو زندہ ہے فوت ہو گئے، اور مجھ عاجز کے لیے اور تمام اساتذہ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے قاری عمر فاروق صاحب کو صدقہ جاریہ بناؤ۔ یقیناً وہ وقت آنے والے ہم قبروں میں ہوں گے، ہمارے شاگرد تلامذہ دین کا کام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ یہ ہمارے لیے قبر کو منور کرنے کا سامان بنانا۔ اللہ حضرت قاری صاحب اور جتنے 8-10 سال رہے، 4 سال رہے، 6 سال کوئی رہا، چاہے 10 دن رہا، اللہ سب کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا۔ اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، شاگردوں کی حوصلہ افزائی، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی، پھر ان کا تعارف ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اللہ جو بزرگ آج فوت ہوئی ہے اور ایک بزرگ بیمار ہے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ دین کا سچا سچا خادم بنا، ایمان کامل نصیب فرما۔ جو حج کے لیے گئے حج مبرور نصیب فرما، جنہوں نے جانا ہے اللہ حج مبرور نصیب فرمانا، جنہوں نے قربانیاں خرید کر لی ہیں قبول فرما، جنہوں نے نہیں خریدی اللہ توفیق دے دے، جو باوجود ہے اللہ قربانی کرنے کے سستی کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ میری ساری انجمن نمازی معاونین مرد و عورت جہاں کہیں ہیں
سب کی زندگیاں دراز فرما، مشکلات کا حل فرما، ہمارے والدین اساتذہ پہ رحم و کرم فرما، جس علاقے میں سیلاب اور طوفان کا خدشہ اللہ انہیں محفوظ فرما، جس میں نہیں اسے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ بارشوں کا موسم پہ نہ ہونا تیرا عذاب ہوتا ہے، راضی ہو جا اے اللہ زحمت کی باران سے ہر علاقے کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد سے سرغرو فرما کے دنیا سے اٹھانا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ قاری عمر صاحب کی اولاد ہے الحمدللہ، یا اللہ انہیں بھی ان کی طرح حافظ، قاری، عالم وعامل بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔